العلم نور العلم نور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وفهما كاملا اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے سامنے تقدیر سے متعلق، تقدیر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ازلی فیصلے سے اسے جہنمی لکھ دیا، تو کیا اس کے نیک اعمال، کیا اس کی توبہ اسے جنتی بنا سکتی ہے یا نہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تقدیر کو سمجھنا ہوگا۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ازلی فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے علم سے، اپنے جو اس کے شان کے لائق علم ہے، اس سے پہلے ہی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے دو طرح کے ہیں۔ ایک ازلی فیصلہ وہ جو ہم پر مسلط ہے، جس پر ہماری قدرت نہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم اسے بدل نہیں سکتے، جیسے کفر و شرک، ہدایت و گمراہی، نیکی، بدی، صحیح اور غلط کے علاوہ جیسے کون کب پیدا ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا، کس کا بیٹا بنے گا، اپنی زندگی میں کتنا مال و دولت کمائے گا، کتنا رزق پائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسے انسان بدل نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی آپ کو اور مجھ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ محنت تو کی مگر جو ہے ہمیں اس محنت کا پھل ہماری محنت سے بہت زیادہ مل گیا، یا کبھی اس طرح لگتا ہے کہ محنت تو کی مگر ہمیں ہمارا پھل جو ہے محنت سے کم ملا۔ دیکھیں، یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں جسے ہم اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بدل نہیں سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہدایت و گمراہی، کفر و شرک، نیکی اور بدی کے مسائل، یہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا کہ اس کے بارے میں لکھ دو کہ یہ جہنمی ہے، اور دوسرے کو پیدا کیا تو کہہ دیا کہ لکھو یہ جنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے علم سے پہچان لیا، جان لیا کہ کون کس حالت میں رہے گا، کون کس وقت کیا کر رہا ہوگا، کون کیا کرے گا، کون کفر کی حالت میں مرے گا، کون اسلام کی حالت میں مرے گا، کون گمراہ رہے گا، کون نیک اور صالحین میں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے تعلق سے جان لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا نام ہے زید، وہ ساری زندگی اسلام میں رہا، نمازیں پڑھتے رہا، عبادت و ریاضت کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، لیکن اس کی موت کا جب وقت قریب آیا تو پھر وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، اس شخص کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے تعلق سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ انسان کفر کی حالت میں مرے گا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا اس وجہ سے یہ کفر کی حالت میں مرا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان سے، اپنے علم سے یہ پہلے ہی سے جان لیا کہ یہ شخص کیا کیا کرے گا، کس حالت میں مرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا کہ یہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، گنہگار ہے، مسلمان نہیں ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، مگر جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو وہ اسلام قبول کر کے مر گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا اس وجہ سے جو ہے وہ انسان اسلام کے دائرے میں مرا، مسلمان ہو کر مرا، بلکہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا کہ وہ انسان کفر کرے گا، شرک کرے گا، مگر جب وہ مرے گا تو وہ اسلام کی حالت میں مرے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، اور تقدیر کو حق جاننا، اچھی اور بری تقدیر کو حق تسلیم کرنا، یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہم تمام کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔